ارباز آفندی سے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا لڑکی. تم نہیں جانتی کہ یہ تھپڑ تمہیں کتنا مہنگا پڑے گا. ارباز آفندی کی آنکھوں کے ڈورے سرخ تھے. رخسار پر 5 انگلیوں کی چھاپ تھی. اس نے لالا رخ کو بازو سے سختی سے پکڑ رکھا تھا. وہ گررا کر کہنے لگا، تمہیں پتہ نہیں تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے. ارباز آفندی کو آج تک کبھی کسی لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا، اور تم ذرا سی لڑکی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا. ارباز آفندی کے منہ پر. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا نہ کر گزرے. عجیب بات یہ تھی کہ لالا رخ خوفزدہ نہیں تھی. وہ کہنے لگی، میرے بازو چھوڑو ورنہ میں تمہارے دوسرے رخسار کو بھی سرخ کر دوں گی. تم ہوتے کون ہو بنا اجازت کے مجھے چھونے والے، مجھے ہاتھ لگانے والے؟ ریلوے اسٹیشن میں اس وقت ایک تماشا سا لگ گیا تھا. سامنے ٹرین اپنے ٹریک پر لگ چکی تھی. 5 منٹ کے انتظار کے بعد گاڑی نے دوبارہ سے روانہ ہونا تھا. لیکن جو تماشا رحیم یار خان کے چھوٹے سے اسٹیشن پر لگا تھا، سب اس کی طرف متوجہ تھے، یہاں تک کہ ٹرین کا ڈرائیور ٹرین کو چلانے کے بجائے باہر کھڑا تھا. ہر کسی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ لڑکی نے یہ کیا غضب کر دیا، ارباز آفندی کے منہ پر تھپڑ دے مارا. آج تک ایسی ہمت تو کسی مرد نے نہیں کی تھی. ارباز آفندی کے اثر و رسوخ اور غصے سے رحیم یار خان کا یہ چھوٹا سا قصبہ اچھے طریقے سے واقف تھا. اس کے نام سے سب کانپتے تھے، اور اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی نفرت سے اسے کہہ رہی تھی. بہت سے لوگوں کا جی چاہا کہ لڑکی کو سمجھائیں کہ تم پاگل ہو، کیوں خود کو آگ میں جھونک رہی ہو، لیکن ارباز آفندی چلا کر بولا تھا، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا. اس لڑکی اور میرے بیچ میں کوئی آیا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. تھوڑے فاصلے پر لالا رخ کا بھائی نواز کھڑا آنسو بہا رہا تھا. وہ پورے کا پورا کانپ رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کیا ہوگا. وہاں پر کھڑے بہت سے لوگ خوفزدہ تھے. کچھ نہیں پتا تھا کہ ابھی 2 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے. جب لالا رخ نے کہا، میرا بازو چھوڑو، لیکن ارباز کی مضبوط گرفت اور بھی مضبوط ہوئی تھی. وہ کہنے لگا، کوئی مولانا ہے یہاں پر؟ ارباز آفندی کی للکار پر 2 مولانا صاحب آگے بڑھے تھے، لیکن وہ بھی ڈرے ہوئے تھے. وہ کہنے لگا، ابھی کہ ابھی میرا اس لڑکی سے نکاح پڑھواؤ، میں اسے بتاتا ہوں کہ ارباز آفندی اپنے منہ پر تھپڑ مارنے والی لڑکی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے. یہ سن کر لالا رخ اپنے بازو سے چھڑوانے لگی. وہ کہنے لگی، چھوڑ کمینے، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، اور جب تک میں نہیں کروں گی تم مجھ سے نکاح کر ہی نہیں سکتے. نہ میں تم سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی موت سے. میں مر جاؤں گی لیکن اپنے اوپر ایسا ظلم کبھی نہیں ہونے دوں گی. لالا رخ کی بات سن کر ارباز آفندی مزید غصے میں آیا تھا. وہ کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے. ارباز آفندی نے اس کا بازو چھوڑ دیا، پھر اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور نواز کے پاس آ گیا. 14 سالہ نواز اس وقت خوف کے مارے کانپ رہا تھا. جب بندوق ارباز نے اس کی کن پٹی پر رکھی، لالا رخ کی تو جان نکلی تھی. وہ کہنے لگا، یا تو تم پوری آمادگی سے مجھ سے نکاح کرو، یا پھر آج اپنے بھائی کی میت پر رو گی، آنسو بہاؤ گی. یہ سن کر لالا رخ کی جان نکلی تھی. وہ کہنے لگی، میرے بھائی کو کچھ مت کرنا. تمہیں مجھ سے نفرت ہے، مجھ پر غصہ ہے تو گولی مجھ پر چلاؤ، میرے بھائی کو بیچ میں مت لاؤ. وہ کہنے لگا، مولانا صاحب نکاح کا خطبہ شروع کریں. ان میں سے ایک مولانا نے نکاح کا خطبہ شروع کر دیا. بار بار لالا رخ ارباز آفندی سے کہہ رہی تھی کہ اس کے بھائی کو چھوڑ دو. ارباز کے 2 باڈی گارڈ نے لالا رخ ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، اور نواز کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی بہن کے سامنے جوڑے اور کہنے لگا، آپ بھی مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا. لالا رخ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے. اپنے بھائی کے سامنے وہ بے بس ہوئی تھی. وہ مولانا صاحب نے ایجاب و قبول کرنے کا مرحلہ شروع کیا تھا. لالا رخ روتے اس شخص سے نکاح کر رہی تھی جس سے اس سے سخت نفرت تھی، لیکن اس سے نکاح کرنا اس کی سب سے بڑی مجبوری بن گئی تھی. اس کا بھائی رو رہا تھا اور اس کے بہتے آنسوؤں سے لالا رخ کمزور پڑ چکی تھی، ورنہ ارباز کی بدتمیزی کا جو جواب لالا رخ نے اسے بھرے مجمع میں دیا تھا وہ ساری زندگی یاد رکھتا. لیکن ہر بار کی طرح عورت بے بس اور مجبور ہو جاتی ہے. ارباز آفندی نے بندوق نواز کی کن پٹی سے ہٹائی اور تمسخرانہ ہنسی ہنستا ہوا لالا رخ کے پاس آیا. کہنے لگا، دیکھ لی تم نے میری طاقت،
ابھی تو یہ ابتدا ہے. آج رات تم جو کچھ دیکھو گی شاید صبح کا سورج تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہو. لالا رخ کہنے لگی مجھے حسرت بھی نہیں ہے کہ میں صبح کا سورج دیکھوں. تم جیسے جاگیردار ہم جیسی ہی لڑکیوں کو مجبور کر سکتے ہیں اور تم اسے اپنی مردانگی کہتے ہو. میرے نزدیک تم نامرد ہو. لالا رخ کے منہ سے یہ بات سن کر اس نے سختی سے اس کا بازو پکڑا اور ہوا میں فائرنگ کرتا ہوا اسے اسٹیشن سے باہر لے گیا. اماں جان پلیز میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں. میری دلی خواہش ہے. آپ کیوں مجھے بار بار پڑھنے سے منع کرتی ہیں؟ لالا رخ نے اپنی والدہ کی منت کی تھی. وہ کہنے لگی نہیں، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا. 14 جماعتیں کافی ہوتی ہیں. ہمارے گاؤں میں تو کبھی کسی لڑکی نے اتنی بھی نہیں پڑھی. اور تم کہتی ہو کہ تم لڑکوں کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہو؟ نہیں بھائی، تمہارے ابا ایسی کوئی اجازت نہیں دیں گے. اور ویسے بھی تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے. اور تم جانتی ہو نا کرم دین تو 10ویں جماعت بھی نہیں پاس. کل کو تمہیں ہی اعتراض ہوگا لڑکی کہ لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہے اسی لیے نبھا نہیں پائے گی. لالا رخ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تو شادی سے انکار نہیں کیا. تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، اسے باغی نہیں بناتی. میرا خواب ہے کہ میں ایم اے کر لوں. شادی مجھے کرم دین سے ہی کرنی ہے. میں بچپن سے جانتی ہوں اماں، مجھے انکار نہیں ہے. وہ اچھا انسان ہے، محنتی ہے. میں اس کی صلاحیتوں پر کبھی نہ شک کر سکتی ہوں اور نہ ہی اپنی تعلیم کے زوم میں اسے حقیر سمجھ سکتی ہوں. میں ایسی نہیں ہوں. لیکن لالا رخ کی والدہ نے انکار کر دیا. وہ کہنے لگی بس اب گھر بیٹھو، گھر کے کام کاج سیکھو. لالا رخ کہنے لگی گھر کے سارے کام کاج مجھے آتے ہیں. میں کبھی بھی اپنی تعلیم کو اپنے کاموں پر حاوی نہیں ہونے دیا، کبھی بھی اپنی تعلیم کو دماغ پر سوار نہیں کیا. اماں میں چاہتی ہوں کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور پھر جب کرم دین کے پاس بہت زیادہ پیسہ آئے تو گاؤں میں اور لڑکیوں کا ایک الگ سا اسکول کھولوں. یہ سن کر اس کی والدہ کہنے لگی نہیں، بس تمہارے ابا نے مجھے سختی سے منع کیا ہے، وہ مزید تمہیں پڑھانا نہیں چاہتے. لالا رخ پچھلے 3 دن سے اپنی والدہ کی منت سماجت کر رہی تھی. اس نے کبھی بھی اپنے والد کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا. ان کے گھر کا یہی اصول تھا کہ بیٹی تک اگر کوئی بات پہنچانی ہوتی تو والدہ کے ذریعے سے ہی پہنچائی جاتی تھی. دل برداشتہ ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جب اس کا 14 سالہ بھائی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اپیا رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہیں کیا، تم تو لڑکے ہو نا، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. ساری روک ٹوک اور پابندیاں تو بس لڑکیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. نواز کہنے لگا آپ مجھ سے بات کریں، بے شک میں آپ سے چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کی خاطر سب سے لڑ سکتا ہوں. اپنے بھائی کی بات سن کر لالا رخ کو جی بھر کر نواز پر محبت ابھری تھی. وہ کہنے لگی اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے. پھر آہستہ آہستہ لالا رخ نے ساری بات نواز کو بتائی. وہ کہنے لگا ابا نہیں مانیں گے، میں جانتا ہوں. لالا رخ کہنے لگی اب کیا کروں، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں. اور تمہیں پتہ ہے نا رخسانہ کی شادی پر میں نے کرم دین سے بات کی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے میری تعلیم حاصل کرنے پر. وہ بہت اچھا انسان ہے، ہر حال میں میرا ساتھ دینے کو تیار ہے. لیکن کہتا ہے شادی کے بعد میں مزید نہیں پڑھ سکتی کیونکہ خالہ مجھے پڑھنے نہیں دیں گی. اسی لیے کہتا ہے کہ شادی سے پہلے جتنا چاہے پڑھ لو. اب بتاؤ میں کیا کروں؟ نواز کہنے لگا اب ایک ہی راستہ ہے لیکن ہے بڑا مشکل، لیکن میں سب سنبھال بھی لوں گا. لالا رخ کہنے لگی بتاؤ کیا راستہ؟ وہ کہنے لگا جب آپ نے کالج کے دوران ہاسٹل میں رہائش کی تھی ایسے ہی یونیورسٹی کے دوران بھی آپ ہاسٹل میں رہائش کر سکتی ہیں. لالا رخ کہنے لگی بھلا یہ کیا جواب ہوا؟ ظاہر ہے اگر مجھے اجازت ملے گی تبھی تو ہاسٹل میں رہوں گی نا. وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں نا کہ میرے ساتھ رات کے اندھیرے میں بھاگ چلیں، میں آپ کو شہر چھوڑ آؤں گا. رات کو یہاں سے 12 بجے ایک ٹرین گزرتی ہے، سیدھا شہر لے جاتی ہے. آپ اپنا داخلہ کروانا، ہاسٹل میں رہنا، میں واپس آ جاؤں گا اور پھر اماں ابا سے کہہ دوں گا. کچھ کرم دین بھائی سنبھال لیں گے کیونکہ اگر آپ اماں سے اجازت ہی لیتی رہیں گی تب آپ کو اجازت نہیں ملے گی اور آپ کے خواب ادھورے رہ جائیں گے. لالا رخ کہنے لگی نہیں، یہ بہت بڑا رسک ہوگا، پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. وہ کہنے لگا کچھ نہیں کہیں گے، اماں ابا کبھی بھی یہ بات باہر نہیں نکالیں گے. سب کو یہی کہیں گے کہ آپ ان کی اجازت سے گئی ہیں اور نواز خود چھوڑ کر آیا ہے. آپ کون سا اکیلی جا رہی ہیں، میں آپ کو چھوڑنے جاؤں گا نا. لیکن اس وقت آپ کے پاس بس یہی ایک راستہ ہے. بہرحال لالا رخ سوچنے پر مجبور ہو گئی. ایک طرف اپنا خواب تھا لیکن دوسری طرف ڈر بھی تھا کہ اگر رات کو اماں کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اسے نواز کے ساتھ گھر سے باہر جاتے دیکھ لیا تو بہت برا منائیں گی. اپنے ابا سے بھی وہ واقف تھی.
بے شک وہ کبھی اختلاف نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے ابا کی بھی دلی خواہش یہی تھی کہ وہ پڑھے، لیکن گاؤں والوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے منع کر دیا تھا۔ البتہ نواز کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ جتنا چاہے پڑھے۔ رات کے اندھیرے میں دونوں بہن بھائی گھر سے باہر نکل گئے اور راستہ بھی کھیتوں کا اختیار کیا۔ کالے رنگ کی چادر میں لالا رخ نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی نواز کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ٹرین چھوٹ جائے۔ بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے جب وہ اسٹیشن پر پہنچی تو بے ساختہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ بری طرح سے کسی سے ٹکرائی تھی، اتنی بری طرح سے کہ اسے لگا کہ اب وہ گر جائے گی۔ وہ چٹانی وجود تھا کہ اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ جیسی وہ گرنے لگی کسی کا بازو اس کی کمر کو گھیر چکا تھا، اسے زمین پر گرنے سے بچا چکا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی کالی چادر اس کے چہرے سے ہٹی تھی، موٹی موٹی غلافی آنکھیں اور اس میں لگا گہرا کاجل، سفید دودھیا رنگت اور کھڑے نقوش دیکھ کر ارباز تو جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے پہلے بھی وہ گاؤں میں دیکھ چکا تھا، کئی بار اس کا راستہ بھی روکنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن ہر بار اسے غصے سے دیکھ کر راستہ بدل کر چلی جاتی تھی۔ دل میں کب سے یہ آرزو تھی کہ یہ لڑکی اس کے کمرے کی زینت بنے، لیکن قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور آج وہی لڑکی اس کے حصار میں تھی۔ بڑی خباثت سے ارباز نے مسکراتے ہوئے کہا، خدا جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ارباز کی خباثت بھری مسکراہٹ اور بے باک بات پر لالا رخ کو غصہ آیا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور اپنی کمر سے اس کا ہاتھ پیچھے کر کے بری طرح سے جھٹکا دیا۔ وہ کہنے لگی، ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے چھونے کی؟ وہ کہنے لگا، اللہ اتنا غصہ؟ خوبصورت چہرے پر اتنا غصہ اچھا نہیں لگتا۔ اگر میں تمہیں نہ پکڑتا تو اس وقت تم زمین پر گر چکی ہوتی۔ وہ کہنے لگی، تو گر چکی ہوتی تو گرنے دیتے۔ نواز نے لالا رخ کا ہاتھ پکڑا۔ وہ کہنے لگا، آپ میرے ساتھ آئیں، انہیں چھوڑیں۔ لالا رخ اسے غصے سے دیکھتی ہوئی نواز کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ٹرین آنے میں ابھی 2 منٹ باقی تھے۔ وہ اسٹیشن پر کھڑی تھی، کچھ لوگ وہاں پر ٹرین کے ہی منتظر تھے، اسی لیے سیمنٹ کی سیٹیں مسافروں سے بھری ہوئی تھیں۔ جبھی واپس ارباز آفندی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ کہنے لگا، اے لڑکی، رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہو؟ لالا رخ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کون ہوتا ہے پوچھنے والا۔ وہ کہنے لگی، آپ سے مطلب؟ میں جہاں مرضی جاؤں، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ وہ کہنے لگا، رات کے 12 بجے گاؤں کی کوئی لڑکی یوں چھپ چھپا کر اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کرتی ہے، اس پہ اچھا نہیں سمجھتا ہوں۔ بتاؤ، تمہارا کون سا عاشق تمہیں یہاں پر لینے آ رہا ہے، اور کس کے ساتھ تم بھاگنے کا سوچ رہی ہو؟ ارباز کا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ لالا رخ نے اس کے منہ پر مارا۔ وہ کہنے لگی، میرے ساتھ تمیز سے بات کرو اور اپنی گھٹیا سوچ اور اپنی گھٹیا ذہنیت کو اپنی حویلی کی عورتوں کے لیے سنبھال کر رکھو۔ یہ سننا تھا کہ ارباز تو آپے سے باہر ہو گیا۔ آس پاس کے لوگ تھپڑ کی گونج سن کر اور ارباز کے رخسار پر انگلیوں کی چھاپ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ارباز کا گاؤں کی لڑکیوں کو تنگ کرنا، فقرے کسنا کوئی نئی بات نہیں تھی، سب واقف تھے کہ وہ ایسی بیہودہ حرکتوں کا عادی ہے، لیکن آج تک کبھی کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے یوں منہ توڑ جواب دے۔ لیکن لالا رخ نے بنا لحاظ کے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہیں سے ان کا جھگڑا شروع ہوا اور نکاح پر آ کر ختم ہوا۔ وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا، اپنی جیپ کی فرنٹ سیٹ پر اسے دھکا دے کر بٹھایا۔ ابھی بھی لالا رخ کو نواز کی فکر تھی کہ کہیں اس کے پیچھے سے اس کے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ بار بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا کہ کاش وہ گھر سے باہر نہ نکلتی۔ اپنی تعلیم کے شوق کی خاطر جو قدم اس نے اٹھایا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا خمیازہ اسے اس صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ اب یاد آ رہا تھا کہ اس کی اماں اسے گھر سے باہر کیوں نہیں نکلنے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی لڑکیوں کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے، اور یہ جاگیردار کسی بھوکے بھیڑیوں کی طرح طاق میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی لڑکی ان کے شکنجے میں پھنسے، اور لالا رخ بری طرح سے ارباز نامی جاگیردار کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ وہ سیدھا اسے بڑی تیز رفتار سے جیپ چلا کر اپنی حویلی لے کر گیا تھا۔ جیپ حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اندھا دھند فائرنگ ارباز آفندی نے کی تھی، اپنی جیت کا جشن منانے کی ادنا سی کوشش کی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ لالا رخ سے یوں سب کے سامنے زبردستی نکاح کر کے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔
جیسے ہی فائرنگ کی آواز گونجی، حویلی کی خواتین حویلی کے اندر ہی پریشان ہو کر رہ گئی تھیں۔ اچانک سے رات کے اس پہر حویلی کے بیرونی جانب فائرنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ارباز آفندی کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی، پا لینے کی چمک تھی۔ یہ لڑکی تو پہلے ہی نظر میں اس کی آنکھوں میں بس چکی تھی۔ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تو وہ مچل رہا تھا۔ کئی بار چاہا کہ اس کا ہاتھ پکڑے، لیکن لارا رخ اسے اتنی اجازت نہیں دیتی تھی۔ لیکن اب تو وہ اس کی دسترس میں آ چکی تھی۔ ارباز اسے کلائی سے پکڑ کر حویلی کے اندر لے گیا، لیکن جیسے ہی حویلی کی خواتین نے خوبصورت لڑکی کو ارباز کے ساتھ دیکھا تو سب سے پہلے اماں جان نے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ وہ کہنے لگی، ارباز، یہ فضل کی بیٹی تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اماں جان اسے اچھی طرح سے جانتی تھی۔ لالا رخ نے اپنی کلائی چھڑوائی اور روتی اماں جان کے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگی، آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور جب میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو زبردستی سب کے سامنے ریلوے اسٹیشن پر اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ کیا یہ ہے آپ لوگوں کا انصاف کہ گاؤں کا کوئی غریب لڑکا غلطی کرے تو پنچایت بٹھا کر اسے سزا دی جاتی ہے، اور اگر یہی غلطی حویلی کا کوئی مرد کرے تو اسے صرف اس لیے بخش دیا جاتا ہے کیونکہ وہ حویلی کا مرد ہے؟ اس کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ اماں جان گاؤں میں کافی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھی کیونکہ وہ انصاف کا معاملہ کرتی تھی۔ اب تک ارباز کی بےہودگیوں سے بے خبر تھی، لیکن جو قدم اس نے اب اٹھایا تھا، اماں جان نے آگے بڑھ کر ارباز کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اور یہ دیکھ کر ارباز کا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ اماں جان کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آئی ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہوئے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے اس لڑکی سے ریلوے اسٹیشن میں نکاح کیا، وہ بھی اسے ہراساں کر کے؟ کیا یہ تربیت کی ہے ہم نے تمہاری؟ ارباز کہنے لگا، اماں جان، یہ لڑکی اپنے باپ کو دھوکہ دے کر بھاگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو مجھ سے الجھنے لگی، اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اگر گاؤں کی کوئی لڑکی اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر جائے گی تو وہ کہاں سے شریف لڑکی ہے؟ شکر کریں کہ اسے عزت کی چادر پہنا کر حویلی میں لایا ہوں، ورنہ چاہتا تو اسے کہیں بھی لے جاتا۔ ارباز کا یہ کہنا تھا کہ اماں جان نے اسے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، زبان کو سنبھال کر بات کرو ارباز۔ پھر لالا رخ سے پوچھنے لگی کہ تم رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہی تھی؟ لالا رخ نے نظریں چرائیں۔ اماں جان دھاڑتے ہوئے بولی، تم سے پوچھ رہی ہوں کہ رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہی تھی؟ فضل اور اس کی بیوی تو بہت نیک لوگ ہیں۔ لالا رخ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، اماں جان، میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے والد نہیں مان رہے تھے، اور نہ ہی والدہ۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ شہر جا رہی تھی تاکہ اپنی یہ خواہش پوری کر سکوں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ گاؤں میں ایک لڑکیوں کا اسکول کھولوں، تعلیم کو خواتین میں عام کروں۔ بس اپنے اس خواب کو سچا کرنے کی مجھے یہ سزا ملی ہے، اور سزا دینے والا آپ کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر اماں جان چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر ایسی ہی بات تھی تو مجھ سے آ کر بات کرتی، میں خود فضل اور اس کی بیوی سے بات کرتی۔ یوں بھاگ کر جانا کوئی شریف لڑکیوں کا کام نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، پہلے میں نے اپنی ماں کو بہت کہا لیکن وہ نہیں مانی۔ اماں جان کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، اس مسئلے کا حل بھی دیکھیں گے، لیکن فی الحال جو کچھ میرے بیٹے نے کیا ہے اس کی سزا اسے ضرور دوں گی۔ لالا رخ کو لگا کہ شاید اب وہ ارباز سے کہیں گی کہ اس لڑکی کو طلاق دو، اور لالا رخ کی جان خلاصی ہو جائے گی، لیکن اماں جان کے فیصلے نے تو جیسے لالا رخ کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ وہ کہنے لگی، سکینہ بوا کو بلاؤ اور اسے کہو کہ ڈرائیور کے ساتھ جا کر لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ کر آئے۔ ہم چند روز بعد ہی سب کے سامنے اس کا رشتہ مانگیں گے، اور سب کے سامنے ارباز کا نکاح اس سے دوبارہ کریں گے، پھر اسے عزت سے اس کے گھر میں لے کر آئیں گے جیسے کہ بہوؤں کو عزت دی جاتی ہے۔ یہ سن کر لالا رخ کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، اماں جان، میں ایسا نہیں چاہتی، مجھے آپ کے بیٹے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ اماں جان کہنے لگی، بس دیکھو تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اور ہمارے ہاں نکاح توڑے نہیں جاتے، نبھائے جاتے ہیں۔ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ اماں جان کا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن اب نکاح ارباز سے ہوا ہے تو رخصتی بھی ارباز کے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ سکینہ بوا اور ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر پہنچی تھی۔ دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا تھا، شاید نواز نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ جب وہ اندر آئی تو سامنے چارپائی پر نواز بیٹھا رو رہا تھا، لیکن لالا رخ کو دیکھ کر فوراً سے اس کے پاس آیا
وہ کہنے لگا اپیا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگا اس جاگیردار نے آپ کو کیسے چھوڑ دیا؟ وہ کہنے لگی اس کی ماں نے مجھے بھجوایا ہے۔ مرے مرے قدم اٹھاتی لالا رخ آ کر چارپائی پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ ماں باپ کو بالکل خبر نہیں ہوئی کہ رات کو ان کے ساتھ کیا سانحہ ہو چکا ہے۔ لالا رخ نے ساری بات نواز کو بتائی، وہ بھی چپ سا ہو گیا۔ اگلے روز اماں جان حویلی کی دوسری خواتین کے ساتھ فضل کے گھر آئی تھی، اور فضل اور اس کی بیوی تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ اماں جان نے ان کے گھر میں قدم رنجاں کیوں فرمایا، انہیں اتنی عزت دینے کی وجہ کیا تھی۔ لیکن جب اماں جان نے رشتہ مانگا تو وہ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگی اماں جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری بچی کا رشتہ بچپن ہی سے اس کے خالہ زاد سے طے ہے۔ اماں جان کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے جواب دے رہے ہو، گاؤں کی سردارنی کو انکار کر رہے ہو؟ تمہاری بیٹی کو میں پوری عزت اور شان و شوکت سے اپنی حویلی کی زینت بنانا چاہتی ہوں، اس کا رشتہ جب سے بھی ہوا ہے اسے توڑ دو۔ فضل نے کہا ہمت تھی کہ اماں جان کو انکار کرتا۔ اس کا رشتہ ارباز کے ساتھ طے ہوا اور ایک ہفتے کے اندر اندر پورے گاؤں والوں کے سامنے لالا رخ بڑی عزت اور شان و شوکت سے ارباز کی بیوی کی حیثیت سے حویلی میں لائی گئی تھی۔ لیکن لالا رخ کا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ شخص اب اس کے ساتھ کیا کرے گا اور کیا نہیں۔ وہ ارباز کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ بڑے غصے سے وہ داخل ہوا تھا۔ دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ لالا رخ کا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچا ہو۔ لالا رخ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ جب تیز قدم اٹھاتا ہوا ارباز اس تک پہنچا، وہ کہنے لگا میری ماں کے سامنے تمہاری زبان بڑی کینچی کی طرح چلتی ہے۔ اب تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں تمہارا حشر کیا کروں گا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم مجھے میری ماں کے سامنے یوں رسوا کرو گی؟ آج تم میری دسترس میں ہو، اور آج کی رات میں تمہاری یادگار بنا کر رکھ دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب بڑھتا، سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان لالا رخ نے اٹھایا اور ارباز کے سر پر دے مارا۔ وہ اتنی زور سے اس کے سر پر لگا تھا کہ وہیں چکرا کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ البتہ اس کے سر پر زخم نہیں ہوا تھا۔ لالا رخ نے سکون کا سانس لیا، اٹھ کر کھڑی ہوئی، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور صوفے پر جا کر سو گئی۔ وہ کوئی ڈرپوک قسم کی لڑکی بالکل بھی نہیں تھی۔ ایسے نوجوانوں کو مزہ چکھانا جانتی تھی۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے۔ اگر نواز کے سر پر ارباز نے پسٹل رکھی نہ ہوتی تو وہ کسی قیمت پر اس سے نکاح نہ کرتی۔ صبح جب ارباز کو ہوش آیا تو لالا رخ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی پوری آنکھیں کھلی تھی، سر میں ابھی بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ جیسے ہی لالا رخ کو روتے دیکھا اور لالا رخ نے دیکھا کہ وہ جاگ گیا تو بچاؤ بچاؤ کا شور مچانا شروع کر دیا۔ ارباز کے تو 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ خدا کے لیے کوئی مجھے اس سے بچائے۔ ایسی آوازیں سن کر کمرے کے دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ ارباز کہنے لگا کیا حماقت کر رہی ہو، کیوں شور مچا رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا، الٹا تم نے میرے سر پر گلدان مار کر مجھے بے ہوش کیا تھا۔ لیکن وہ چلانے لگی۔ بہت مشکل ارباز نے کمرے کا دروازہ کھولا اور غصے سے لالا رخ کو دیکھا تھا۔ لالا رخ صوفے سے اٹھ کر یوں چل رہی تھی جیسے کہ اس سے چلا ہی نہ جا رہا ہو۔ اماں جان دروازے پر تھیں۔ ارباز کو پیچھے کیا اور اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی آپ کے بیٹے نے پوری رات میرے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، میں چلنے کے قابل نہیں رہی، میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہے۔ یہ کہہ کر وہ ارباز کے ہوش اڑا چکی تھی۔ اماں جان نے بڑے غصے سے ارباز کو دیکھا۔ وہ کہنے لگی میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ تم اس کے ساتھ بیوی جیسا برتاؤ کرو گے، تم باس نہیں آئے؟ ارباز، لالا رخ کہنے لگی خدا کے لیے اماں جان مجھے اس شخص سے بچا لیں، مجھے اپنے پاس رکھ لو، میں آپ کی داسی بن کر زندگی گزار دوں گی، آپ کی غلامی کر لوں گی، لیکن مجھے اس کمرے میں مت چھوڑیں، میں اس کے ساتھ اس کمرے میں تنہا نہیں رہنا چاہتی۔ اماں جان ارباز کو کھا جانے والے انداز میں دیکھتے ہوئے لالا رخ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ایک دائی کو بلایا تاکہ وہ لالا رخ کو پیٹ درد کی کوئی دوا دے دے۔ لالا رخ دائی کے ساتھ کمرے میں اکیلی گئی تھی۔ کہنے لگی اگر تم میرے کہنے کے مطابق اماں جان کو کہو گی جو میں چاہتی ہوں تو میں تمہیں پیسے دوں گی۔ وہ یہ کہہ کر اس نے اپنی الماری سے ارباز کا دراز کھولا، بٹوے سے پیسے نکال کر دائی کو پکڑا دیے۔ وہ کہنے لگی اماں جان سے کہہ دینا کہ آپ کی بہو کے اندر زخم ہے اور یہ چند ماہ تک اپنے شوہر کے قریب نہ جائے، ورنہ یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گی۔
دائی نے پیسے دوپٹے کے کنارے سے باندھے اور باہر جا کر وہی کچھ کہہ دیا جو کہ لالا رخ نے اسے کہا تھا۔ اماں جان کہنے لگی، آج کے بعد میرے کمرے میں رہے گی۔ ارباز کے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بجھی تھی، بلکہ بجھی نہیں تھی، اور بھی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ اگر اسے موقع ملے گا تو اسے بتائے گا کہ جھوٹ بولنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے تو اس لڑکی کو چھوا تک نہیں تھا اور وہ اس پر اتنا بڑا الزام لگا گئی تھی۔ لالا رخ اب اماں جان کے کمرے میں رہنے لگی اور ارباز اسے خون خوار نظروں سے ہی دیکھتا رہ جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کو اس پر یقین نہیں ہے، بس اس 2 کوڑی کی لڑکی پر یقین ہے۔ ایک رات وہ بڑی آہستگی سے اماں جان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ دیکھا تو لالا رخ بے خبر اماں جان کے بیڈ پر انہی کے ساتھ سو رہی تھی۔ وہ لالا رخ کے پاس آئے اور اس کی ناک پر کلوروفارم بھگا رومال رکھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے اس کو گود میں بھرا اور کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں اسے بیڈ پر لٹا دیا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر اسے کہنے لگا، آج بتاؤں گا کہ زخم کیسے دیے جاتے ہیں۔ بہت شوق ہے تمہیں مجھ پر جھوٹا الزام لگانے کا، اور اس تائی کی بچی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں جس نے تمہارے کہنے پر جھوٹ بولا۔ صبح جب تم اٹھو گی نا لالا رخ تو سچ میں چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ مجھے یا میری شدتیں سہنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ الفاظ کے دیے زخم کبھی بھی بھرتے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول چکا تھا۔ سامنے لالا رخ کو دیکھ کر اس کے جذبات بے قابو ہوئے تھے، اس سے پہلے کہ وہ اس پر لیٹ کر اپنی بے تابیاں اور گستاخیاں شروع کرتا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ اسے جاگتا دیکھ وہ کچھ حیران ہوا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا کیونکہ لالا رخ کو نشہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی سانس روک لی تھی، کلوروفارم کی بو کو سونگا ہی نہیں تھا، کیونکہ جیسے ہی دروازہ کھلا تھا لالا رخ کی آنکھ کھل چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ ارباز یوں آرام سے بیٹھے گا نہیں، ضرور کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کرے گا۔ اسی لیے ذہنی طور پر وہ پہلے سے ہی تیار تھی۔ اسے جاگتا دیکھ کر ارباز کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہیں ہوش کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ کے اور کہنے لگی، میں بے ہوش کب تھی؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ایک معمولی سی لڑکی ہوں؟ تم جب چاہو گے مجھے اپنی زیادتی اور ظلم کا نشانہ بناؤ گے اور میں بن جاؤں گی۔ میں تمہاری ساری اکڑ ختم کر کے رکھ دوں گی۔ ابھی دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتی ارباز اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، پاگل پن مت کرو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ارباز کو اماں جان کا خوف ستا گیا تھا۔ لالا رخ نے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور کہنے لگی، دروازہ کھولو اور مجھے یہاں سے جانے دو، ورنہ اماں جان تمہارے منہ پر ایک کے بجائے 10 تھپڑ لگائیں گی اور ملازمین کے سامنے جوتے کھاتے ہوئے تمہاری کیا عزت رہ جائے گی، یہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ یہ سن کر ارباز تیکھی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا۔ وہ کہنے لگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مر جاؤ، بھاڑ میں جاؤ۔ لالا رخ بڑی ادا سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی اور جا کر اماں جان کے برابر میں لیٹ کر سو گئی۔ وہ اس خر دماغ انسان کو مزہ چکھانا چاہتی تھی، اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ وہ تمہاری زرخلید غلام نہیں ہے۔ اگلے صبح لالا رخ کہنے لگی، اماں جان میں چاہتی ہوں کہ آپ کی طرح بنوں۔ آپ کی کوششوں نے گاؤں کی عورت کے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دی اور اس کی جیتی جاگتی مثال میں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح اس گاؤں کا نقشہ بدل دوں۔ اماں جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، کیوں نہیں بیٹا، تم بھی میری ہی طرح بنو گی۔ لالا رخ کہنے لگی، کہ آپ شہر کی یونیورسٹی میں میرا داخلہ کروائیں گی، مجھے مزید تعلیم حاصل کروائیں گی؟ اس کی سوچ اور جذبوں کو دیکھ کر اماں جان نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ لالا رخ کا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا، لیکن وہ ہاسٹل کے بجائے حویلی میں ہی رہتی تھی۔ ڈرائیور اسے چھوڑنے جاتا تھا، پھر ڈرائیور ہی اسے حویلی واپس لے کر آتا تھا۔ لیکن ارباز ان دنوں اپنا جی چلائے بیٹھا تھا۔ جس لڑکی کو وہ اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا تھا، اس کے حسن سے خیرہ ہونا چاہتا تھا، وہ اب تک اس کی پہنچ سے دور تھی۔ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی جان بوجھ کر ارباز نے اپنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا اور اپنے پاؤں پر پٹی باندھ کر گارڈز کے ساتھ گھر پہنچا تھا۔ اماں جان نے جب ارباز کی ٹانگ پر پلستر دیکھا تو رونے لگی۔ کہنے لگی، یہ تمہیں کیا ہوا؟ ارباز کہنے لگا، دشمنوں کی کوئی چال تھی، شکر کریں جان بچ گئی ہے میری۔ اس وقت لالا رخ بھی دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ اماں جان کہنے لگی، تم آج کے بعد باہر نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا، میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، میں تو محتاج ہو کر رہ گیا ہوں۔ آپ کی بہو کو اگر برا نہ لگ رہا ہو
تو پلیز لالا رخ کو میرے کمرے میں ہی رہنے دیں۔ رات بھر میں ملازمین کو تو آوازیں نہیں دوں گا اور ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ آپ کی بہو کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سن کر اماں جان نے لالا رخ سے کہا کہ تم ارباز کا خیال رکھو گی۔ ارباز نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا تاکہ لالا رخ کو اپنے کمرے میں بلا سکے اور رکھ سکے، لیکن ابھی تک لالا رخ اس بات سے انجان تھی۔ اماں جان کافی دیر ارباز کے پاس ہی بیٹھی رہی، اس پر نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونکے مارتی رہی، ساتھ میں آنسو بھی بہاتی رہی۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ لالا رخ بھی اماں جان کے پیچھے باہر جاتی، ارباز نے اسے پکارا، کہنے لگا لالا رخ مجھے پانی پلا دو، دونوں بازوں پر بہت چوٹ ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ لالا رخ اس کے پاس آئی، سائڈ ٹیبل سے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور اسے پانی اپنے ہاتھ سے پلایا۔ پانی پیتے ہوئے وہ لالا رخ کے ہاتھ پکڑے ہوئے گلاس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ چکا تھا۔ گلاس پر رکھے لالا رخ کے ہاتھ پر ارباز کا ہاتھ تھا اور لالا رخ کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا، وہ کچھ نروس سی ہوئی تھی۔ ارباز کہنے کا لالا رخ میرے لیے پلاؤ بنا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی، اس کے لیے پلاؤ بنا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ ارباز مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور لالا رخ نروس ہونے لگی تھی۔ لالا رخ کے چہرے پر پھیلی حیا کے رنگ دیکھ ارباز کا دل کسی اور ہی لے میں دھڑک رہا تھا۔ لالا رخ نے اسے کھانا کھلا کر اسے لیٹنے میں مدد کی اور خود باہر چلی گئی۔ رات کو اسے ارباز کے کمرے میں سونا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ پھر رات 12 بجے تک ہی وہ باہر لاؤنج میں بیٹھی رہی تاکہ وہ سو جائے۔ جب وہ کمرے میں گئی تو ارباز آنکھیں بند کیے سو چکا تھا۔ بڑی آہستگی سے لالا کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی بیڈ پر اس کے پاس آ کر اپنا تکیہ اٹھانے لگی تو ارباز نے اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا یہاں میرے پاس لیٹ جاؤ، رات کو مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو میں کیا تمہیں پکارتا رہوں گا؟ اسے کہنے کی ارباز پلیز میری کلائی چھوڑیں، آپ آواز دیجیے گا میں آ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا یہاں لیٹنے میں کیا مسئلہ ہے، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں جو میرے ہاتھ پکڑنے سے تمہارا رنگ اڑ جاتا ہے، لیٹو یہاں پر۔ اسے کھینچ کر بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ لالا رخ نے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوائی اور چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اپنی جانب کا لیمپ ارباز نے بند کیا۔ کمرے میں اب بالکل اندھیرا ہو چکا تھا۔ جب وہ آہستہ آہستہ لالا رخ کے بالکل قریب ہو گیا، لالا رخ کی آنکھ اس وقت کھلی جب ارباز گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ جسے اس نے آنکھ کھولی تب تک کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ مکمل طور پر اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی ارباز یہ کیا حرکت ہے، چھوڑے مجھے ورنہ شور مچا دوں گی۔ وہ کہنے لگا اتنا بھی برا نہیں ہوں میں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو، پلیز میرے قریب آؤ، مجھے سیٹسفائی کرو، مجھے اتنی محبت دو کہ مجھے تمہارے علاوہ کوئی اور نظر نہ آئے۔ اس کا لہجہ کافی مخمور تھا، لیکن لالا رخ گھبرا گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی۔ ارباز کہنے لگا ایسے میرے حصار میں مخلوط کی تو میرے بڑھے ہوئے جذبات کو سہ نہیں پاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ سے اس کے بالوں کا جوڑا کھول چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ لالا رخ کوئی اور احتجاج کرتے، اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ اس میں کھونے لگا تھا، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی جسارتیں لالا رخ کے آنسو نکال گئی تھیں۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا، اتنا تو ہر شوہر کرتا ہے، تھوڑا بہت درد تو ہوتا ہے۔ دیکھو تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں بیوی تسلیم کر چکا ہوں، بہتر ہے کہ تم بھی مجھے میرا حق دو۔ وہ کہنے کی میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، آپ نے زبردستی سب کے سامنے مجھ سے نکاح کیا۔ عورت کبھی ایسے مرد سے محبت نہیں کر سکتی جو اسے پانے کے بجائے اسے چھیننا چاہتا ہے۔ اگر اماں جان نکاح نہ کرتی تو آپ مجھے صرف اپنی ہوس کا سامان بنا کر چھوڑ دیتے۔ ارباز اسے یوں روتا دیکھ کر چھوڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں برا انسان ہوں، لیکن تم چاہو تو تمہاری محبت مجھے بدل سکتی ہے۔ مجھے سچ میں تم اچھی لگنے لگی ہو۔ لیکن لالا رخ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں ضرورت نہ آپ کی محبت کی نہ آپ کی چاہت کی، آپ نے جھوٹ بولا، ڈرامہ رچایا۔ وہ کہنے لگا تم پاس نہیں آؤ گی تو کیا کروں گا، ڈرامہ ہی رچاؤں گا نا۔ لالا رخ کہنے لگی مجھے طلاق دے دیں۔ یہ بات سن کر ارباز کو غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا کیوں طلاق دے دوں، ہمارے ہاں طلاق نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی مجھے اپنے منگیتر سے محبت ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں، لیکن لالا رخ نے جھوٹ بولا۔ وہ کہنے لگی میں اسی سے محبت کرتی ہوں، آپ کیسے ایسی عورت کے ساتھ رات گزار سکتے ہیں جس کے دل میں آپ کے بجائے کوئی اور مرد ہو؟ یہ سن کر تو جیسے ارباز کے اندر کوئی آگ سی لگی تھی۔
وہ کہنے لگی آپ میری محبت کے قابل نہیں ہیں ارباز، مجھے آپ کی قربت سے ہی گھن آتی ہے، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ سن کر وہ پیچھے ہٹ گیا، اندر ہی اندر اسے یہ لگنے لگا جیسے وہ اس کی بے عزتی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے اس نے غلطی کی تھی، سب کے سامنے اسٹیشن پر اس سے زبردستی نکاح کیا تھا، لیکن اسے عزت بھی تو دے رہا تھا، کیا وہ اس کی اتنی سی غلطی معاف نہیں کر سکتی تھی؟ لالا رخ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، لیکن وہ اب لالا رخ سے بات نہیں کرتا تھا۔ چند دن میں اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو چکی تھی، یا یوں سمجھیں کہ وہ اپنا ناٹک ختم کر چکا تھا، لیکن اب لالا رخ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اندر ہی اندر اسے یہ بات تنگ کرتی تھی کہ اس کے دل میں وہ نہیں کوئی اور ہے۔ لالا رخ اپنی تعلیم پر توجہ دیتی رہی۔ اماں جان ایک بہت بڑی عمارت گاؤں میں تیار کروا رہی تھی۔ ارباز نے پوچھا کس لیے، تو کہنے لگی لالا رخ بچیوں کو مفت تعلیم دلوائے گی، ہمارے گاؤں کی بچیاں تعلیم یافتہ ہو جائیں گی۔ اماں جان نے جب ارباز کو یہ بتایا تو اس نے خود اس اسکول کی تعمیر کروائی تھی۔ اپنے کاموں میں خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ لالا رخ کو دیکھتا تک نہیں تھا، لیکن اس کے بدلے ہوئے رویے پر لالا رخ ضرور سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اسے تنگ نہیں کرتا تھا، اپنے آپ کو بدل چکا تھا، ہر وقت کام میں مصروف رہتا تھا۔ اماں جان نے بھی اب لالا رخ کو کہنا شروع کر دیا کہ اب بچے کے بارے میں بھی کچھ سوچو، مجھے اپنے ارباز کی اولاد کو دیکھنا ہے۔ بظاہر تو وہ ارباز کے کمرے میں ہی سو جایا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی حویلی گہری نیند میں چلی جاتی تو وہ چپ چاپ اس کے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ صبح سب کے اٹھنے سے پہلے واپس اس کے کمرے میں آ جاتی تھی، نہ اس کے جانے کی وجہ پوچھتا تھا اور نہ ہی واپس آنے کی۔ ارباز اب اسے دیکھتا تک نہیں تھا، لیکن اب لالا رخ چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے، اس سے بات کرے۔ ایک بار دوسرے گاؤں میں شادی تھی، جہاں اماں جان ارباز اور لالا رخ کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ لالا رخ کافی تیار تھی اور سب نے اس کی تعریف بھی کی تھی، سوائے ارباز کے۔ اس نے تو ایک نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے، اور کیوں چاہتی تھی یہ وہ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ شاید ایک فطری سا رشتہ تھا اور ایک فطری سی خواہش، لیکن ارباز نے نہ اسے دیکھا نہ اس کی تعریف کی۔ شادی سے واپس آتے ہوئے وہ بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی، اپنی چوڑیاں بڑی بے دردی سے اتار کر ڈریسنگ پر پھینک رہی تھی۔ جب ارباز کی نظر اس پر پڑی تو کہنے لگا چوڑیاں تو آرام سے بھی اتار سکتی ہو، جس طرح سے اتار رہی ہو تمہارے ہاتھ پر کانچ لگ جائے گا، زخم ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی ہو جائے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ارباز پہلے تو اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا، پھر سمجھا کہ شاید وہ اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ لالا رخ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اتنی بھی کیا بے مروتی تھی، وہ پورا دن اس کے لیے کھانا بناتی تھی، اس کے کپڑے پریس کر کے رکھتی تھی، اس کے سارے چھوٹے موٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، لیکن مجال ہے کہ کبھی اس نے تعریف کی ہو۔ اس نے چپ چاپ تکیہ اٹھایا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ دل چاہا کہ ارباز اس کی کلائی پکڑے اور اسے کہے کہ یہاں لیٹو میرے ساتھ، لیکن اب تو سب کچھ کہتا ہی نہیں تھا۔ لالا رخ کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، وہ باقاعدہ طور پر اسکول جانے لگی تھی، لڑکیوں کو تعلیم بھی دینے لگی تھی، اور بھی بہت سی میٹرک پاس لڑکیوں کو ٹیچر رکھ چکی تھی جو چھوٹی کلاس کو پڑھاتی تھیں۔ پورے گاؤں میں لالا رخ کی واہ واہ ہونے لگی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ اس کی بھی سونی گود بھر جائے، اس کی زندگی ویسے شروع ہو جائے جیسے ہر عورت کی شروع ہوتی ہے، لیکن اپنے منہ سے ارباز کو کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایسی پیش قدمی وہ خود دکھائے، لیکن ارباز کو یہی لگتا تھا کہ لالا رخ اس سے نفرت کرتی ہے۔ ایک بار جب وہ کمرے میں آیا تو دیکھا وہ تیار ہو رہی تھی، حالانکہ کہیں جانا نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، اسے دیکھ کر ارباز پہلے تو اپنی نظریں جھپکنا بھول گیا تھا۔ لمبے کھلے بالوں میں اور میک اپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن وہ جلدی سے نظریں بدل گیا۔ وہ کہنے لگا اس وقت تو حویلی کی کوئی خاتون کہیں نہیں جاتی، یہ تم تیار کیوں ہوئی ہو؟ وہ کہنے لگی میری مرضی، میں تیار ہو کر سوؤں گی۔ یہ بات ارباز کے لیے کافی حیران کن تھی۔ وہ کہنے لگا اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر ارباز نے اپنی گھڑی اتاری، ٹیبل کا دراز کھول کر اس میں رکھ دی، جیب سے بٹوا نکال کر بھی رکھ دیا، الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا، واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد نہا کر آیا تو وہ دل لبھانے والے انداز میں تیار
اپنا تکیہ اٹھائے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ ارباز کے دل میں پھر سے جذبات نے انگڑائی لی تھی، لیکن اپنے جذبات کو اس نے آنکھیں بند کر کے تھپ تھپانا شروع کر دیا تھا۔ جو آہانت وہ لالا رخ سے اپنے بارے میں سن چکا تھا، اس کے بعد وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، بلکہ اپنے کیے ہوئے جذباتی فیصلے پر اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اچھا نہیں کیا لالا رخ کے ساتھ نکاح کر کے۔ وہ ایسی عورت کے قریب کبھی نہیں آ سکتا جس کا اسے یہ پتا ہو کہ اس کے دل میں کوئی اور بستا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ لگتی، لالا رخ کی چوڑیوں کی کھن کھن نے ارباز کا چین چرایا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا، لالا رخ پلیز یہ چوڑیاں اتار کر سائڈ پر رکھو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ یہ سن کر لالا رخ کہنے لگی، میں کیا کروں؟ لالا رخ کا یہ انداز سے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر سے چوڑیاں کھن کھنانے لگی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، تم چوڑیاں اتار رہی ہو یا پھر میں کمرے سے باہر چلا جاؤں؟ بڑے غصے میں کہہ رہا تھا۔ ایک تو وہ دشمن جان لیوا حسن میں اس کے جذبات کو ابھار رہی تھی، جس پر وہ بڑی مشکل سے قابو پا رہا تھا، اور اس پر اس کی چوڑیوں کی کھن کھن ارباز کی نیند اڑا چکی تھی۔ لالا رخ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر لالا رخ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اسے تو لگا تھا کہ لالا رخ کو یوں دیکھ کر وہ اسے سینے سے لگا لے گا، اسے محبت دے گا۔ ایسا ہی سنا تھا اس نے کہ بیوی کو تیار دیکھ کر شوہر اپنی ساری ناراضگی اور غصہ بھول جاتا ہے، لیکن وہ تو کمرے سے ہی جا چکا تھا۔ روتے ہوئے لالا رخ نے اپنا منہ دھویا تھا، کپڑے تبدیل کیے اور لیٹ گئی۔ اگلے روز اس نے ارباز کی پسند کا گاجر کا حلوہ بنایا تھا۔ پورا دن کچن میں گزارتے ہوئے اس کی پسند کی بریانی بنائی۔ کھانے کی ٹیبل پر جب وہ بیٹھا تو بالکل بے تاثر تھا، چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ اما جان نے کہا بھی کہ یہ حلوہ لالا رخ نے بنایا ہے اور تمہیں پسند بھی بہت ہے، بہت مزے کا بنا ہے، کھا کر دیکھو۔ لیکن اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا۔ اما جان کہنے لگی، بریانی کیسی بنی ہے؟ میری لالا رخ نے بنائی ہے۔ ارباز کہنے لگا، بس ٹھیک بنی ہے، اتنی بھی مزے کی نہیں بنی کہ تعریف کی جائے۔ یہ سن کر لالا رخ نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو ضبط کیا تھا۔ کیا تھا کہ جھوٹی تعریف کر دیتا، کہہ دیتا کہ اچھی بنی ہے۔ بریانی تو زویا بناتی ہے، اس کے ہاتھ میں تو جیسے جادو ہے، پیٹ بھر جاتا ہے لیکن نیت نہیں بڑھتی۔ اما جان کہنے لگی، کون زویا؟ کہنے لگا، شہر میں میرے دوست کی بہن ہے، بہت مزے کے کھانے بناتی ہے۔ یہ سن کر تو لالا رخ کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ پورا دن وہ اس کی خاطر کچن میں گرمی میں اس کی پسند کی چیزیں بناتی رہی۔ وہ تعریف کسی اور کی کر رہا تھا۔ لالا رخ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ رات کو جب ارباز کمرے میں آیا تب تک وہ صوفے پر تکیہ رکھ کر لیٹ چکی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، زویا کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو میں آ جاؤں گا، ابھی گاؤں میں کچھ کام ہے، جب آؤں گا تو تمہاری ساری شکایتیں دور کروں گا۔ تمہارے ہاتھ کے کھانوں کی مجھے ایسی عادت ہو گئی ہے کہ کسی اور کے ہاتھ کے کھانے اب اچھے ہی نہیں لگتے۔ یہ سن کر تو لالا رخ کو رونا آیا تھا۔ وہ ایک غیر لڑکی کی تعریفیں کر رہا تھا۔ بیوی کیا تھی اس کی نظر میں؟ کچھ بھی نہیں۔ لالا رخ سمجھ گئی کہ ارباز کبھی نہیں بدل سکتا، یقیناً اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلق ہے، یہ اب بھی ویسے ہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب وہ اسے دل میں بسا چکی تھی، اسے شوہر مان چکی تھی، اسی لیے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی فون پر بات کر ہی رہی تھی جب اس کے سامنے آئی۔ فون چھین کر اسے بند کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ وہ کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی سے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ارباز کہنے لگا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب تم اپنے دل میں غیر مرد کو بٹھا سکتی ہو، میں تو پھر مرد ہوں، مجھے تو اسلام نے بھی 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور تم سے کئی گنا اچھی ہے زویا، کم از کم محبت تو مجھ سے کرتی ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس سے شادی کر لوں۔ تم بھی ٹھیک کہتی ہو، شادی اسی لڑکی سے کرنی چاہیے جس کے دل میں کوئی اور مرد نہ ہو۔ شاید عورت اتنا حوصلہ رکھتی ہوگی کہ مرد کے دل میں دوسری عورت ہونے کے باوجود عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا نبھا لیتی ہے، لیکن مرد کو اگر پتہ چل جائے کہ عورت کے دل میں کوئی غیر بسا ہے تو وہ اس عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا، ویسے بھی میں نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا کہ تمہیں کسی بات کا افسوس ہو۔
تم اپنے منگیتر سے شادی کر لینا جسے دل میں بٹھائے رکھتی ہوں۔ مجھ سے تو ویسے بھی تمہیں گھن آتی ہے، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، اور میں ایسی عورت کے ساتھ زبردستی نکاح کر کے بہت پچھتا رہا ہوں۔ کاش میں نے زویا سے نکاح کیا ہوتا تو آج اس کی محبت اور اس کی وفا مجھے ملتی۔ بس تمہارے حسن نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، کبھی کبھی چمکتی ہوئی چیز کانچ بھی ہوتی ہے جو انسان کو زخمی کر دیتی ہے، اور اپنا دل زخمی کرنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی۔ تم اپنا اسکول چلاؤ، اماں جان کے سامنے میری برائیاں کیا کرو، مجھے برا بھلا کہا کرو، تاکہ کل جب میں تمہیں طلاق دوں تو الزام تم پر نہ آئے بلکہ مجھ پر آئے کہ میں ہی برا تھا۔ اپنی زندگی میں خوش رہنا لالا رخ۔ ارباز اتنا بھی گرا پڑا نہیں ہے کہ جو عورت اس کی قربت سے گھن محسوس کرے اسے اپنی محبت دینے کے لیے بےتاب ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا موبائل پکڑ کر باہر جا چکا تھا۔ لالا رخ کے تو اب ہوش اڑے تھے۔ جذبات میں کی ہوئی باتوں کا اسے اب احساس ہوا تھا کہ اس نے غلطی کی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ ارباز سے معذرت کر لے، لیکن وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ لالا رخ اس کے ساتھ تعلق توڑنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے طلاق دے، لیکن چند دن بعد ارباز نے اس کے سر پر دھماکہ پھوڑا تھا۔ وہ کہنے لگا چند دن میں طلاق کے پیپرز تیار ہو جائیں گے اور پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ سن کر تو لالا رخ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ چند روز بعد ٹینشن کے مارے اسے الٹی ہونے لگی اور اماں جان نے یہ شور مچا دیا کہ میری بہو کو خوشخبری ہو گئی ہے۔ وہ خود بھی حیران تھی، لیکن اس نے ایک جھوٹ پر کچھ دیر کے لیے حامی بھر لی۔ جب اس بات کی خبر ارباز کو پہنچی تو وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ جب کمرے میں آیا تو لالا رخ کو بیڈ پر لیٹے دیکھا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا جھوٹ پھیلایا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگی میں نے نہیں پھیلایا، اماں جان نے خود ہی سمجھ لیا۔ وہ کہنے لگا تو تم سچ نہیں بول سکتی تھی؟ وہ کہنے لگی کیا کہتی؟ کہ ان کا بیٹا نامرد ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتا، بہانے سے بیوی سے دور رہتا ہے۔ لالا رخ کی بات تو جیسے اس کے اندر آگ لگا گئی۔ وہ کہنے لگا جھوٹ مت بولو، جا کر بتاؤ اماں جان کو کہ تم دل میں کسی اور کو بٹھائے ہوئے ہو، مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگی ہاں جا کر کہہ دیں، میں مکر جاؤں گی، ایسا کہہ دوں گی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو صرف آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ ہی کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں۔ بہت شوق ہے آپ کو مجھے طلاق دینے کا، میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ مجھے کیسے طلاق دیتے ہیں اور کیسے کسی زویا سے شادی کرتے ہیں۔ ارباز کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں مجھ سے طلاق نہیں چاہیے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی نہیں چاہیے۔ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیوں؟ تمہیں تو مجھ سے نفرت ہے۔ وہ کہنے لگی نفرت تھی، ہے نہیں۔ وہ کہنے لگا تو پھر اب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کو نظر نہیں آتا کیا؟ اللہ نے آنکھیں نہیں دی، عقل نہیں دی؟ میں آپ کے لیے کھانے بناتی ہوں تو کیوں بناتی ہوں؟ وہ کہنے لگا کیوں بناتی ہو؟ وہ کہنے لگی میرا دماغ خراب ہے اس لیے بناتی ہوں۔ اپنے منہ سے اعتراف محبت کرتے ہوئے وہ کچھ ہچکچا رہی تھی۔ ارباز سمجھ تو گیا تھا لیکن جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا تو تمہارا دماغ خراب ہے، میں سمجھا شاید۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا اب اماں جان کو سچ تم بتاؤ گی یا جا کر میں بتاؤں کہ میں نے تو آپ کی بہو کو ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ ہی اس نے مجھے اتنی اجازت دی ہے۔ اب اس سے خود پوچھ لیں کہ کون سی ایسی خوشخبری ہے جو وہ آپ کو سنا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ارباز کھڑا ہوتا لالا رخ نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ کہنے لگی مجھے آپ معاف نہیں کر سکتے، میرے دل میں کوئی نہیں ہے، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ مجھے آپ پر غصہ تھا، مجھے طلاق نہیں چاہیے ارباز۔ ارباز کہنے لگا تو پھر کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے آپ سے ایک بہت پیارا سا بچہ چاہیے، میں چاہتی ہوں آپ میرے جھوٹ کو سچ کر دیں جو میں نے اماں جان سے بولا ہے۔ یہ سن کر ارباز اسے کچھ پل حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ نہ ہو کہ میں تمہارے قریب آؤں اور پھر تم کہو کہ تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے۔ لالا رخ نئے سرے سے شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی ارباز مجھے معاف کر دیں۔ ارباز نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور اب وہ رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا میں نے تمہیں معاف کیا، تم بھی میری اس غلطی کو معاف کر دو جو میں نے زبردستی تم سے شادی کی۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ تم مجھے کیوں اچھی لگتی ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا،
یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم بھاگ کر کہیں چلی جاؤ، اسی لیے جلد بازی میں نکاح کر بیٹھا۔ اگر تمہیں برباد کرنے کا ارادہ رکھتا تو نکاح نہ کرتا۔ تمہاری خاطر میں اپنے آپ کو بدل چکا ہوں۔ لالا رخ کہنے لگی، زویا کون ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کہنے لگا، کوئی بھی نہیں، ایسے ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عورت کبھی بھی مرد کے منہ سے کسی دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے جان بوجھ کر تمہارے سامنے کسی اور کی تعریف کر رہا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ تمہاری نظر میں میری کتنی اہمیت ہے، اور دیکھ لو آج تم میرے کتنے قریب ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کا جوڑا کھول چکا تھا اور اس پر اپنی محبت بھی نچھاور کر رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی بیوی کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا تھا جو اس نے اماں جان سے بولا تھا۔